متى على الله غيث وصلك يهلي، متى على الله نرتوي منزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک کام دیا ہے، بلکہ کام نہیں دیا بلکہ ایک عزت دی ہے، عزت دی ہے کہ ہم کو اللہ نے قرآن کا وارث بنایا ہے اور نبی کا بھی وارث بنایا ہے۔ ہم قرآن کے وارث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہمارے بندے جن کو ہم نے چنا تھا ان کو اس قرآن کا ہم نے وارث بنایا ہے۔ قرآن کے وارث ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے بھی وارث ہیں۔ جس طرح اپنے ماں باپ کی ملکتوں کے لوگ وارث ہوتے ہیں، ایسے ہم اس کے وارث ہیں۔ مزدور نہیں ہیں، عامل نہیں ہیں۔ ایک مزدور ہوتا ہے وہ مزدوری کے لیے کام کو آتا ہے، یا ایک ملازم ہوتا ہے وہ اپنے ملازمت کے لیے کام کو آتا ہے، لیکن ایک وارث ہوتا ہے زمین جائیداد کا، تو وہ کیسا کام کرتا ہے؟ مزدور جیسا، مزدور جیسا نہیں کام کرتا، نوکر جیسا نہیں کام کرتا۔ کہتے تو میرا ہے، میری زمین ہے، میری جائیداد ہے، کیونکہ میں اس کا وارث ہوں۔ جی ہاں، تو وارث بنانے میں یہ شرافت ہے، ہم کو اس کا وارث بنایا ہے۔ قرآن کے وارث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے کاموں کے ہم وارث ہیں۔ وہ وارث کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے ترکے کی اور ورثے کی حفاظت کرے، یہ پہلا کام ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ دوسرا کہ اس کے مقصد کو سامنے رکھے کہ ہم کو اس کا وارث کو بنایا ہے، ہم کو اس کا وارث کو بنایا ہے اللہ کی کتاب کا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، ہاں، کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے یہی امت جو ہے وارث ہے۔ وارث جو ہوتا ہے وہ اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کرتا ہے، پہلی بات۔ جی ہاں، یہ تو پہلی بات ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ اس کا وارث ہے۔ دوسرا کہ وہ اس میں ترقی کے اسباب پیدا کرے گا، کیونکہ جس کام کی ترقی نہ ہوگی اس میں زوال آئے گا۔ قاعدہ ہے یہ کہ جس کام میں ترقی نہ ہوئی تو پھر زوال آئے گا۔ یہ پودا بڑھتے بڑھتے اپنے حد پر پہنچ جاتا ہے، اب آگے نہیں بڑھتا، پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے اور پیلا ہو کر سوکھ جاتا ہے، پھر اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، تو فائدہ نہیں ہوتا وہ، مجھے آگے بڑھنا پڑ گیا۔ ہاں، تو اس لیے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کا بقا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کی ترقی بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ باقی رہے یہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس میں ترقی ہو۔ ترقی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے طلبگار بڑھیں،
اس کے طلبگار، اس کے ماننے والے یہ بڑھیں. جی ہاں. دوسرا کہ جو اس کے طلبگار بنے، ماننے والے بنے، پھر وہ اس کو سیکھیں. اگر اس کو نہیں سیکھیں گے تو ان کا یہ عمل اصلی شکل پر نہیں رہے گا. کوئی بھی کام آدمی نہ سیکھے وہ کرے تو بگڑے گا. یہ بنائے گا نہیں بنا سکتا تو بگڑے گا وہ. ہاں. اس لیے کہا کہ اپنی ذمہ داری کی چیزوں کو سیکھے. جی ہاں. اور پوچھے اور یاد بھی کرے. یاد اس لیے کرنا ہے تاکہ اس میں غلطی نہ ہو. اور سیکھنا پوچھنا اس میں ہے اس لیے کہ اس میں کمی نہ رہ جائے. پوچھ کر سیکھ کر کرے گا تو کمی نہیں رہے گی، رہے گی. ہاں. یہ حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم دین کی باتوں کو نہیں جانتے ہو تو اپنے جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. جو مل گیا اس پر قناعت مت کرو کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں. جی ہاں. اس کو قناعت کہتے ہیں. یہ جو ہے اسی پر گزارا کر رہے ہیں. تو دنیا میں تو قناعت ٹھیک ہے، دین میں قناعت نہیں. مولانا اجلاس صاحب فرماتے تھے کہ آدمی اپنی دینداری میں یا تو اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا. اس کی کوئی ایک خاص سطح پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی کوئی خاص شکل پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا وہ اپنی دینداری میں آگے بڑھے گا یا یہ نہیں جائے گا. ہاں. اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو اپنے کام کو اندر آگے بڑھے. ہمارا یہ کام آگے بڑھے، کیونکہ آگے بڑھے گا تو باقی رہے گا. آگے نہیں بڑھے گا تو سوکھ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے ہم کو کہ آگے بڑھو آگے بڑھو. فَلْيَتَنَافَسْ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس میں رغبت کرنے والوں کو، شوق کرنے والوں کو اس کام میں شوق کرنا چاہیے. بوجھ محسوس کرنا نہیں، شوق کرو. ہاں. اور شوق جب معلوم ہوگا جب وہ اس کے فوائد، اس کے فضائل اس کے سامنے ہوں گے. کسی کام کے فوائد معلوم ہو، کسی کام کے فضائل معلوم ہو تو اس کا شوق ہوتا ہے. اور کسی کام کے فضائل فوائد معلوم نہ ہو تو اس میں کیا شوق ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کاموں کے فوائد اور فضائل نازل کیے ہیں. اس فضائل و فضائل کو جاننے کی وجہ سے آدمی میں رغبت بڑھے گی. اگر وہ اس کے فوائد فضائل نہیں جانتا اس میں رغبت نہیں ہوگی. ایک عادی طور پر کر لیا. تاجر اپنی تجارت کو عادی طور پر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ روز زیادہ نفع چاہتا ہے. ہاں کہ تجارت میں اصل تو نفع ہی ہے. مال کا لین دین تو ہوتا رہتا ہے، لیکن نفع ہوا یا نہیں ہوا یہ اصل ہے. ہاں تجارت کا. ہاں تو کام میں بھی یہی ہے کہ اس کا نفع جب معلوم ہوگا جب اس کے فضائل معلوم ہوں گے. ہاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر 2 قسم کا علم نازل کیا ہے. ایک شریعت کا علم، ایک فضیلت کا علم. یہ 2 علم دعوت میں یہ دونوں علم مطلوب ہیں. فضیلت کا علم تو اس لیے کہ اس کے نفع ہمیں معلوم ہو جائیں، اس کے نہ ہونے کے نقصان معلوم ہو جائیں. جیسے ہر کام میں ہوتا ہے کہ یہ نفع کی ہے، یہ اس کے نقصان کی ہے. تو فضائل کا علم اس لیے اترا ہے کہ اس کا نفع معلوم ہو کہ تم اس کام کو کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا.
جیسے تاجر سوچتا ہے کہ میں نے یہ سودا کیا ہے تو مجھے اس پر کیا ملے گا. ہوتے ہیں ہاں، وہ پہلے یہ سوچے گا کہ مجھے اس پر کیا ملے گا. اگر کچھ ملتا ہے تو وہ کرے گا، نہیں ملتا ہے تو نہیں کرے گا. گاہک کہے اتنا میں، اور وہ اس نہیں ہے تو کہ بھائی اتنا میں نہیں دے سکتا، اور آپ اور جگہ دیکھ لیں. جی ہاں، تو وہ اپنا نفع نہیں چھوڑتا. یہ آدمی کا مزاج ہے کہ اپنا نفع نہ چھوڑے. ہاں، تاجر وہی کہلاتا ہے جو نفع نہ چھوڑے. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کی چیزیں ہم کو سکھائی ہے کہ تمہارے عمل پر یہ دیا جائے گا، تمہارے عمل پر دیا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها، کہ ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے. کچھ تجارت میں کچھ نفع اٹھانے والے ہیں، کچھ کھوٹ کھانے والے ہیں. یہ مضمون حدیث شریف میں ہے. ہر آدمی، خالی دکانوں والے تاجر نہیں ہیں بلکہ ہر آدمی تاجر ہے. ہر آدمی کے تاجر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگائے گا، جیسے تاجر اپنے مال کو لگاتا ہے تجارت پر، پھر تجارت کے راستے سے نفع ملتا ہے. ایسے ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا، چاہے نہ چاہے اس کی صلاحیت لگے گی. اب یہ دیکھیں کہ وہ اپنی صلاحیت کو کہاں لگا رہا ہے، ہاں، کون سی چیز پر لگا رہا ہے. ہاں، تو اس کو خبر نہیں ہے تو وہ ظاہری چیزوں پر اپنی صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے. پھر وہ چیزیں بھی نہیں رہتی، اس کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. دونوں باتیں ختم ہو گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ بتائیں کہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگاؤ گے، کیونکہ صلاحیت اس امت میں بہت ہے. امت میں صلاحیت بہت زیادہ ہے. الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. ہاں، سونے چاندی کے کان کہ مٹی ہے بس مٹی ہٹاؤ پھر سونا ہی سونا ہے. ہاں، تو ایسے لوگ بھی بہت قیمتی ہے سونے کے کانوں کی طرح سے، لیکن وہ ان کی صلاحیتیں مٹی کے نیچے دبی ہوئی ہے، اپنے ماحول کے نیچے، اپنے خواہشات کے نیچے. جی ہاں، اس کی دبی ہوئی ہے. اس لیے اس کا سارا کام اپنے ماحول کے حساب سے ہوگا یا اپنے خواہش کے حساب سے ہوگا، تو اس میں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے. جی ہاں، کہ جیسا ماحول ہے ویسا کرو. اس لیے اللہ رسول بھیجتے ہیں، اور رسول بھیج کر کے بتاتے ہیں کہ صلاحیتوں کو کہاں لگانا ہے. ہاں، کسی بس اپنی صلاحیت لگاؤ گے. ہاں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر لگاؤ. آدمی کے سامنے دنیا کے اسباب بھی ہیں اور اللہ کے احکام بھی ہیں. یہ دونوں چیزیں آدمی کے ساتھ ہے. دنیا کے اسباب نعمتوں کی شکل میں آتے ہیں، مال اولاد وغیرہ، یہ آدمی کے پاس آتے ہیں. ہر ایک کے پاس، کافر ہو مومن ہو، دیتے ہیں اللہ اس کو دنیا کے اسباب. ہاں، اس کے گزارے کے لیے ہے. جی ہاں، اور دوسرا اپنا احکام دیتے ہیں اللہ کہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہوگا. کیونکہ حیوان میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ حیوان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے، اور نہ اس کو طریقے کا شعور ہے. جی ہاں، اس کے بخلاف انسان، کہ انسان کے پاس تو شعور ہے، نفع نقصان جانتا ہے. جی ہاں، ماضی حال مستقبل سب کچھ ہوتا ہے.
جی ہاں، تم کو تو اللہ نے شعور دیا ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے اس کو اپنی زندگی کے لیے اپنے احکامات دیے کہ تمہاری زندگی اصل حکموں کو پورا کرنے کے لیے ہے، کہ جناتوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ فرمایا کہ میں نے ان کو عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور نبی آتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت سکھاتا ہے تاکہ ہر کام میں وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا عابد بن کر کے رہے۔ جی ہاں، تو وہ اللہ کی اطاعت سکھاتے ہیں کہ زندگی میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری اپنے اندر پیدا کرو ہر کام میں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا ہے کہ ہر کام میں آپ کی طرف سے رہبری ملے گی۔ دوسرے مذہبوں میں صرف عبادتوں کی رہبری ہے کہ یہاں آؤ عبادتیں کرو، ہفتے کے دن آؤ، اتوار کے دن آؤ، تو عبادتوں کی رہبری ہے۔ اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن ہمارے ہاں تو ہر حال کی رہبری ہے، جو حال آپ پر آوے اس کی آپ کے لیے رہبری ہے۔ آدمی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ راحت میں ہوگا، یا مصیبت میں ہوگا، یا معصیت اور گناہ میں ہوگا، یا اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہوگا۔ 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ہوگا وہ۔ تو جس حال میں ہو اس حال کا دین سنبھالے، یہ ہے اصول۔ مثلا وہ اللہ کی اطاعت و تابعداری میں ہے تو بہت اچھا ہے، اس پر استقامت پیدا کرے، پابند رہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معصیت اور گناہ میں ہے تو توبہ کرے، معصیت اور گناہ میں نہ رہے۔ راحت میں ہے تو شکر کرے، اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اور خدا نہ خواستہ مصیبت میں ہے تو کہ صبر کرے، اور صبر کر کے اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرے۔ یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین سنبھالے۔ یہی مطلب ہے علم و ذکر کا، جو ہمارے یہاں تیسرا نمبر ہے، علم و ذکر۔ ہاں، کہ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین دیکھے، اور اس دین کا جو طریقہ ہو اس پر اپنے آپ کو پابند کرے، تاکہ زندگی کا کوئی گوشہ بے دینی میں نہ گزرے، ہاں، بلکہ دین کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، امت کو بھی ہے۔ نبی کو حکم ہے کہ جو چیز آپ پر بطور وحی کے آتی ہے آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہیں، اس کے پابند رہیں۔ ہم کو بھی حکم ہے کہ نبی کی طرف سے جو چیز ملے تم اس کے پابند رہو، تم اس سے استقامت پیدا کرو۔ تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے کام پر پابند ہو جائیں صحیح طریقے سے۔ جی ہاں، پابند ہونا، استقامت، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر استقامت ہوئی تو وہ اپنے کام میں ترقی کرے گا۔ ترقی اس وجہ سے کرے گا کہ استقامت کی وجہ سے اس کی زندگی عملی بنے گی، بنے گی نہیں بنے گی۔ اور پھر جب استقامت کو زیادہ دیر ہو جائے گی، وہ زیادہ دنوں تک ہوگی، تو پھر اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر صفتیں پیدا ہوگی۔ جیسے چوری کرنے کی وجہ سے چور ہو جاتا ہے، اب وہ چوری اس کی صفت ہو گئی، عادت ہو گئی تھی، اب صفت ہو گئی۔ جی ہاں، کیونکہ وہ اس پر قائم ہے۔ کہ جب یہ اس پر قائم ہوگا تو پھر یہ چیز
اس کی عادت، اور عادت کے بعد یہ اس کی صفت ہو جائے گی. ہاں، یہ پابند ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ متقی ہے. ہاں، یہ صفت ان کو ملے گی پابندی کی وجہ سے. اور یہی اصل ہے کہ زندگیوں میں صفات پیدا ہو جاوے، زندگیوں میں صفات پیدا ہو جاوے کہ علم کی صفت آوے، تقوی کی صفت آوے. جی ہاں، بندوں کا معاملہ ہو تو انصاف احسان کی صفت آوے. یہ مطلب ہے یہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہے تو کہ بندوں کے ساتھ احسان سے اور انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف سے رہو لوگوں کے ساتھ. انصاف سے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے ناپسند کرو وہ دوسروں. یہ انصاف کی بات ہے. تو معاملہ بندوں کا ہے تو کہ انصاف اور احسان سے رہو. انصاف بھی کرو اور انصاف سے آگے احسان ہے. جیسے پورا تولنا یہ انصاف ہے اور جھکتا دینا احسان ہے. پورا تولنا انصاف ہے کیونکہ پیسے لیے ہیں تو پورا تولنا پڑے گا، اور جھکتا دینا یہ احسان ہے. تو اللہ اس کی تعلیم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو تعلیم دیتا ہے کہ تم انصاف کرنے والے بنو تاکہ کسی کا حق نہ مرے، اور احسان کرنے والے بنو تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے، تمہارے تعلقات آپس کے صحیح ہو جائیں. جی ہاں، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں کہ انصاف احسان ہے، ہر ایک کو حق مل رہا ہے، ہر ایک کی قدر ہو رہی ہے. تو ایک چیز یہ بھی نبی کی دعوت میں ہوتی ہے کہ آپس میں بندے انصاف اور احسان سے رہیں. اور خدا کے ساتھ کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو پھر معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو اخلاص اور استقامت کے ساتھ رہیں. کہ اللہ اخلاص والی چیز کو ہی پسند کرے گا. جس میں اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا. کہ کام کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تھا، کسی اور کے لیے کیا تھا؟ تو اللہ کہیں گے قیامت کے دن جو میرے لیے کیا ہے اس کو تو لے آؤ، وہ جو میرے لیے لکھا اس کو جہنم میں ڈال دو. حدیثوں میں ہے کہ جو ہمارے لیے کیا ہے اس کو لے آؤ، وہ جو ہمارے لیے کیا ہے اس کو ڈال دو. تو حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک عمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تھوڑا سونا ہے تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے گا، جو سونا ہی ہے. جی ہاں، کہا کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. تو دین کے کاموں کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، اپنے اندر استقامت پیدا کرنا، اور لوگوں کے ساتھ انصاف اور احسان کے ساتھ رہنا. یہ نبیوں کی تعلیم ہے. اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت آوے. ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ جب اس کی دعوت دی جائے گی تو لوگ اللہ کی اطاعت پر آئیں گے. اور اصل اللہ کی اطاعت ہے. رسولوں کی بعثت اور رسولوں کا دنیا میں آنا وہ اطاعت قائم کرانے کے لیے ہی ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کوئی رسول آتا ہے تو وہ اسی بات کو لے کر آتا ہے کہ اللہ کی بات کو مان کر زندگی گزارو. تو ہمارے کام کے لیے مقصد ہے کہ ہم میں سے ایک ایک کے اندر اللہ کی اطاعت آوے. یہ پہلا کام ہے. اور اطاعت بھی ہو. عبادت تو ہے ہی ہے، عبادت تو غیر خدا کی ہوتی ہی نہیں، اللہ کی ہوتی ہے. تو جس طرح عبادت اللہ کی ہے، پھر عبادت سے آگے کے کاموں میں وہ اللہ کا موتی اور تابعدار رہے تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یہ کام کا تقاضا ہے کہ زندگیاں ایمان والی بنے، عبادت والی بنے، اس کی دعوت دیں، اس کے فضائل خود بھی سامنے رکھیں اور اس کے فضائل دوسروں کو بھی سنائیں. ہاں، کہ ہمارے کام میں جو ترقی ہوگی وہ فضائل سے ہوگی. کس سے ہوگی؟ کہ آدمی کو اگر فضائل معلوم ہو، محنت کے ساتھ کام میں محنت ہو اور اس کے ساتھ فضائل ہو تو پھر ترقی ہوگی. ہاں، صحابہ کا نتیجہ یہی تھا کہ وہ اپنا کام میں رہتے تھے، آخرت کے کاموں میں، اور پھر اس میں جب کوئی فضیلت ملتی تھی تو وہ آگے اس کو آگے بڑھتے تھے. وہ ہم تو جانتے نہیں تھے، ہم کو یہ چیز ملی. ہاں،
تو فضائل کے ذریعے سے اپنی ترقی کرنا تاکہ آخرت بنے، کیونکہ نبیوں کے ہاں سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ اپنی آخرت بنانا۔ ہم کو بھی یہ پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کی ہے لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے دعوت جب ہضم ہوتی ہے آدمی کو تو اس کو سب زیادہ فکر اپنے آخرت کی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہماری فکریں ہمارے عزائم اپنی آخرت بنانے کے ہیں۔ یہی علامت ہے کہ بات ہضم ہوئی ہے، بات اندر گئی ہے، اس نے اثر کیا ہے، تو وہ ہر کام کہ میری آخرت نہ بگڑے، میری آخرت بنے، آخرت میں میری ترقی ہو جائے۔ کیوں کہ آخرت دارالقرار ہے، آخرت دارالقرار، یہ وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ تو چاہے بگڑ کے جاوے تو بھی ہمیشہ رہے گا، بنا کے جاوے تو بھی۔ اس لیے ہماری دعوت میں، نبیوں کی دعوت میں یہی ہے کہ اپنی آخرت بنانے کے ساتھ چلو، کہ دیکھو میرے عمل سے میری آخرت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ تو آخرت بنانے کے لیے ایمان بھی شرط ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور طریقہ بھی صحیح معلوم ہو۔ جب طریقہ صحیح معلوم ہوگا تو وہ عمل صحیح ہوگا، ہاں، پھر اس سے اس کی آخرت بنے گی۔ اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے کام میں ہر چیز میں علم و ذکر کو دیکھے۔ جسے ریل پٹڑی کے بغیر نہیں چل سکتی، چل سکتی ہے، اور پٹڑی بغیر ریل کے کسی کام کی نہیں ہے۔ پٹڑی ریل نہیں ہے، یہ ریل ہے پٹڑی نہیں ہے، انہیں دونوں کی ضرورت ہے۔ تو علم و ذکر مسلمان کی زندگی کے لیے پٹڑی کی طرح ہے کہ اس کی زندگی علم و ذکر سے آگے نہیں جائے گی، پٹڑی پر ہی رہے گی۔ یہ مطلب ہے دعوت کا، کہ ہمارا ہر کام حکم پر طریقے پر، حکم پر طریقے پر۔ پٹڑی کا مطلب یہ ہے حکموں پر، طریقوں پر، یہاں۔ اور یہ باتیں پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل دھیان میں ہوں گے۔ جب اس کے فضائل دھیان میں ہوں گے تو اس کی رغبت پیدا ہوگی، وہ شوق پیدا ہوگا، اور دوسروں کو بھی بتاوے گا کہ بھئی تم یہ کام کرو گے تو اللہ تمہیں یہ دے گا، دیکھو حدیثوں میں یہ ہے، دیکھو قرآن شریف میں یہ ہے۔ ہاں، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ فضائل کا علم جو ہے وہ ہمارے ہاں مقدم ہے، کہ امت کو دین پر لانے کے لیے سب سے پہلے کہ ان کو فضائل بتاؤ۔ مسئلہ بتاؤ گے تو مسئلہ اسے سمجھ میں آئے گا نہیں، مسئلہ تو صحیح ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ ہاں، فضائل بتاؤ گے تو زندگی عمل پر آئے گی۔ اس لیے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت والوں کو فضائل کا دھیان ہو، کہ اس وقت میں امت کو یہ بات ہم بتائیں گے، یہ بات بتائیں۔ صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ جب کسی عمل میں وہ کوتاہی دیکھتے تھے تو اس کی فضیلت بتاتے تھے۔ جابر بن عبداللہ ایک سفر میں تھے اور لوگ سب سواریوں پر تھے، وہ چاہتے تھے لوگ پیدل بھی چلیں، تو انہوں نے پیدل چلنے کی فضیلت کی حدیث سنائی کہ اللہ کے راستے میں گرد و غبار جس قدم پر لگے گا اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا، آگ تو آگ۔ تو لوگوں نے جب یہ بات سنی تو سب اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے، جب پیدل چلیں گے۔ ہاں، تو امت کو چلانے کے لیے دین پر فضائل ہے، جی ہاں، اس لیے فضائل کا جتنا دھیان ہوگا ہمارا اتنا کام آگے بڑھے گا، جی ہاں، کہ فضائل سے لوگوں کو لاؤ، جی ہاں، پھر جو جتنا طے اس کی قدر کرو، اس طرح اس کے طلبگار پیدا کرنا امت کے اندر، جی ہاں۔ دوسری بات کہ خدا نہ خواستہ کوئی ناگوار حالات آ گئے، ہوتا ہے، جیسے آدمی بیمار بھی ہو جاتا ہے، غریب بھی ہو جاتا ہے، غریب ہو گیا بیچارہ، بیمار ہو گیا، دنیا کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ ایسے دینی کاموں میں بھی یہ ہوتا ہے، کبھی زوال آئے گا، کبھی کمال آئے گا، حالات آئیں گے۔ حالات میں کیا کرے کہ حالات کی وجہ سے کام نہ چھوڑے، بلکہ حالات میں عمل کا طریقہ پوچھے کہ بھائی اب یہ حل ہو گیا ہے، اب کیا کریں۔
جیسے ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو نماز چھوڑ دے، تو کیا کرے؟ یہ پوچھے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ، مجھ سے کھڑا نہیں ہو جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. تو جتنے حال پیدا ہوں گے اتنے طریقے ملیں گے. اس کا نام علم و ذکر. پھر کوئی بھی کام بغیر علم و ذکر کا نہیں ہوگا کہ جو حال پیدا ہوا اس کو پوچھا تو وہ اس کا طریقہ وہاں سے اس کو ملا. تو زندگی کا ہر کام علم و ذکر کے ساتھ ہوگا، طریقے کے ساتھ ہوگا. یہ مطلب ہوتا ہے دعوت کا. ہاں، نفر سفر تو الف با تا کے برابر ہے. تو سمجھا نا، وہ ابتدائی چیز ہے. وہ اصل تو اپنی زندگیوں کو اس پر ڈالنا ہے. ہاں، لیکن ابتدا کے بغیر انتہا کیسے ہوگی؟ اس لیے ابتدا ہے کہ نقل و حرکت بڑھاؤ تاکہ دوسری چیزوں سے تعلقات کم ہو جائیں اور اس سے تعلقات زیادہ ہو جائیں. جی ہاں، وقت لگانے کی وجہ سے دوسرے تعلقات کم ہو جاتے ہیں اور اس کی تعلقات بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس میں نقل و حرکت سے زیادہ فضائل بھی ہوں گے. اس لیے آدمی میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو نفر سفر یہ تو ہمارے کام کی ابتدا ہے. یوں کہتے مولانا کہ الف با تا یہ آخری نہیں ہے. اصل کام کی اصلی غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آوے. انفرادی زندگی سنتوں پر، اجتماعی زندگی نصرتوں پر، کہ ہم اجتماعی طور پر کام کے نصرت کرنے والے بنیں اور انفرادی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کریں. یہ کام کا اصلی پہلو ہے. زندگی سنتوں پر جاوے، عادتوں پر نہیں، ماحول پر نہیں، بلکہ سنت پر زندگی جاوے. جی ہاں، یہ ہمارا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سب سے زیادہ آسان ہے. یہ خاص بات ہے. ایک شادی سنت کے مطابق کرو اور ایک شادی رواج کے مطابق کرو تو کون سی آسان ہوگی؟ کہ سنت والی آسان ہوگی. جی ہاں، سنتوں میں اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے، قبولیت بھی رکھی ہے. اس لیے اس کام کی غرض کہ ہماری انفرادی زندگی سنتوں پر آوے اور ہماری اجتماعی زندگی نصرتوں پر آوے، کہ ہم مل جل کر کے اپنے دین کی مدد کرنے والی بنے. جی ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو. ہاں، یعنی اپنے دین کے کام کو پانی پہنچانے والے بنو. جب زمین کو پانی پہنچے گا تو ہر چیز اگے گی. تو نصرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو پانی پہنچانے والے بنو. جی ہاں، تاکہ زندگیاں حکموں والی اور اطاعت والی بنے. تو ہمارے یہاں دو چیزوں کی اہمیت ہے. ایک اطاعت، کہ ہم اطاعت کرنے والے بنیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، رسول کی بھی مانیں گے، پھر جو ذمہ دار ہوگا ان کی مانیں گے، ماں باپ ہے تو ماں باپ کی مانیں گے. ہمارے ہاں اطاعت اصل ہے. ہاں، نبی بھی اطاعت کی دعوت دیتا ہے کہ اطاعت کے ساتھ رہو، کہ جس کو جتنی اطاعت ملے گی اتنی اس کی ہدایت ہوگی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اطاعت پر چلو گے تو تم کو ہدایت ملے. تو ہماری زندگیاں اطاعت والی. جی ہاں، تاکہ زندگی ادھر سے ادھر نہ جائے. دوسرا ہماری زندگی اجتماعی والی. تو اجتماعیت کے لیے دعوت بھی ہے، اجتماعیت کے لیے آپس کا مشورہ بھی ہے کہ تم اپنے کاموں کو مشوروں سے کرو. ہاں، کہ مشورہ ہونے کی وجہ سے صلاحیتیں آئے گی حق پر. ہاں، تو مشورہ یہ نبی کی سنت ہے. نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو. وشاورہم فی الامر. تو کام ہمارا مشوروں سے ہو، کام ہمارا اطاعت سے ہو. تیسری بات یہ سوچیں کہ کہاں کیا ضرورت ہے. تقاضے سوچنا، جیسے تاجر تقاضا سوچتا ہے کہ اب کون سا مال آوے کہ جو زیادہ کھپے اپنی دکانوں میں. ہاں، جس مال کی زیادہ کھپت ہوتی ہے وہ اس کو لاتا ہے. تو ایسے ہماری کہ کہاں کتنا تقاضا ہے، کہاں کتنے نصرت کی ضرورت ہے.
تو جب تقاضا سوچیں گے اور عمل کریں گے تو کاموں میں ترقی ہوگی، تو اس سے اجتماعی محنت صحیح ہوگی۔ تو ہماری محنت کے یہی دو رخ ہیں کہ ہم اجتماعی محنت کے ذریعے سے اپنے کاموں کے، اپنے دین کے مددگار بنیں، اور اپنے انفرادی زندگی میں کہ اپنے انفرادی زندگی میں اپنے نبی کی سنتوں کا اتباع کریں۔ یہ ہے حیات الصحابہ پڑھو تو حیات الصحابہ میں یہ چیزیں آپ کو ملے گی کہ انفرادی زندگی سنت پر آوے اور اجتماعی زندگی نصرت پر آوے، اس پر پوری امت کو لانا ہے۔ جی ہاں، تاکہ امت کی صلاحیتیں حق پر لگ جاوے، ہاں کہ نصرت بھی ہو رہی ہو اور سنتوں پر عمل بھی ہو رہا ہو۔ اس لیے کہ سنت پر عمل نہیں ہوگا تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، جو چیز سنت کے مطابق ہوگی وہ قابل قبول ہوگی۔ جی ہاں، کلمے کا دوسرا جزء محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ تو یہی اصل کام ہے کہ زندگیاں حکموں والی، زندگیاں طریقوں والی بنے۔ دوسرا کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف احسان کا معاملہ ہو، وہ مانیں گے نہیں بھی مانیں گے، مخالفت بھی کریں گے، ہوتا ہے ایسا۔ تو آپ کا اور ہمارا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف احسان سے رہیں، ان کے نہ ماننے سے کوئی نا امید نہ ہو۔ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ جس طرح وہ نہ ماننے پر اڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے کام کے کرنے پر اڑے ہو جاؤ۔ ہاں، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو منوا دے گا۔ ہاں، اس کو قربانی کہتے ہیں، یہ قربانیاں جمع ہوتی ہے۔ جتنی مقدار اللہ چاہتے ہیں جب اتنی ہو جائے گی تو اللہ اس کا اثر کھول دیں گے۔ جیسے دوا کتنی دوا آپ کو کھانی پڑی، 6 مہینے، تو 6 مہینے کی دوا اندر جائے گی تو وہ اپنی پوری طاقت دکھائے گی۔ تو قربانیاں کیا ہیں کہ وہ کام کی طاقت دکھانے کے لیے، ہاں کہ کام کی طاقت آئے گی یعنی اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے قربانیاں جو دی جاتی ہے وہ بیکار نہیں ہے، چاہے تھوڑی ہو، وہ جمع ہوتی ہے، وہ جمع ہوتے ہوتے جب ایک حد پر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو کھول دیتے ہیں۔ پہلے سے نتائج کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی نصرت جو ہوتی ہے وہ تو غیب میں ہوتی ہے، غیب میں ہوتی ہے۔ جب کام کرو گے تو عین وقت پر آئے گی، یوں کہتے ہیں، پہلے سے نہیں کہ نصرت دکھا کر آپ سے کام کراوے، کیسا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بدر میں ہوئی، حالانکہ بدر کے میدان میں کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، 8 تلواریں تھی، 313 آدمی تھے، لیکن حکم تھا کہ یہیں رہو۔ تو اس اطاعت پر وہ جم گئے تو اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ پہلے غیب میں تھی، تو آج بھی ہمیں کام کرو گے، مدد غیب میں ہے۔ جب آپ کا کام اپنے حد پر پہنچ جائے گا تو وہ غیب کی مدد باہر آ جائے گی۔ یہ طریقہ بتاتے تاکہ کوئی نا امید نہ بنے۔ جی ہاں، بلکہ جب ہماری قربانیاں محنت بڑھ کے ہو جائے گی، یہ ہے۔ اس لیے مولانا الیاس انعام صاحب فرماتے تھے بھائی کام میں لگے رہو۔ ہمیشہ ان کا یہ ارشاد رہتا تھا کہ لگے رہو لگے رہو، کیونکہ جو پھل لگا رہتا ہے وہ پکتا بھی ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ، مزہ، بو سب بدل جاتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں میں جاوے۔ اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو وہ باہر جاتی ہے، پھر اس پھل کو باہر بیچتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو بعد دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی کہ لگے رہو گے تو یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ تو خود لگے رہنا بھی ہے اور دوسروں کو اس پر لگانا بھی ہے، اس کو نصرت کہتے ہیں۔ اپنے لگے رہنے کو استقامت، دوسروں کے لگانے کو نصرت، ان دونوں سے کام مکمل ہوتا ہے، استقامت سے اور نصرت سے۔ ہاں، اور اسی سے خدا تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر دعاؤں میں قبولیت آئے گی۔ جب کام ہوگا تو دعا میں قبولیت آئے گی، اس کام کا اثر ہے یہ۔ ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ اللہ کے دین کے محنت کرنے والوں کو کوئی نہ ستاوے۔ اگر کوئی محنت کرنے والوں کو ستائے گا تو اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح ناراض ہوگا جس طرح نبی کو ستانے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی ان کو نہ ستاوے، ان کی خلاف نہ کرے، اور اللہ ان کی دعا ایسے قبول کرے گا جیسے نبی کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ حدیثوں میں
تو بشارتیں ہیں بڑی بڑی. جی ہاں, تو بشارتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اپنی محنت قربانیوں کو سامنے رکھنا ہے. اور دوسرا کہ امت سے ہمدردی کرنی ہے, تاکہ امت کی صلاحیتیں اس کام پر لگے. جیسے ماں باپ کو اپنے اولاد سے ہمدردی ہوتی ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں برباد نہ ہو, بلکہ یہ کسی کام کے بن جائیں. ہاں, تو ایسے ہماری بھی کہ امت کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کام پر لگا دے اور ہم اس کا ذریعہ بنیں. کہ حدیث شریف میں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا, شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. اس لالچ میں یہ کام کرے کہ بعض لوگ لگیں گے تو ہم سے بھی زیادہ اچھا کام کریں گے, کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے, 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہے. جی ہاں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ اچھا کریں گے, اور جب کوئی ہم سے زیادہ اچھا کرے تو ہم اس کی قدر کریں, اس کا ساتھ دیں, اس کے ساتھ حسد نہ کریں, ورنہ بعد میں تو حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ آ گیا, میں تو تھا یہاں. کہ نہیں, حسد حرام ہے اور ہمدردی واجب ہے. حسد نہیں ہوگا تو ہمدردی ہوگی. کہ ماں باپ کو ہمدردی ہوتی ہے اور پڑوسی کو حسد ہوتا ہے. ہاں, تو حسد ہماری شریعت میں حرام ہے. اس لیے کوئی ساتھی آگے بڑھے, کوئی طبقہ ہمارا آگے بڑھے تو ہمارے ساتھ, ہمارا اس کے ساتھ کوئی حسد نہیں, بلکہ ہم اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں. جی ہاں, یہ مزاج ہے. مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ سارے کاموں کی فضیلت انصاری لوگ لے گئے, ہمیں کیا ملے گا؟ کہ کیوں کہ شہداء ان کے زیادہ ہوتے ہیں میدانوں میں, مال یہ زیادہ لگاتے ہیں, ہم کو بھی یہ پالتے ہیں, اپنی زمین جائیداد لگا کر کے آپ کی بھی یہ نصرت کرتے ہیں, تو ساری خیر تو ان کے حصے میں آ گئی. تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم کو وہی ملے جو ان کو ملے, لیکن ہمارے پاس تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی علاج ہے کہ تم کو ان کے جیسا ملے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو آپ ان کی قدر کرو, انصار کی. ہاں, ان کی قدر کرو, ان کی تعریف کرو, ان کے حق میں دعا مانگو, تو اللہ تمہیں بھی وہی دے گا جو ان کو دے رہا ہے. یہ طریقہ بتایا. ہوتا نہیں کہ بعض ساتھی ترقی کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں دوسرے بات, تو ان کے جیسے ہونے کی کیا شکل ہے؟ کہ ان کے جیسے ہونے کی یہ شکل ہے کہ ان کی قدر کرو. یہ نہیں کہ ان کے ساتھ حسد کرو, ان میں نکتہ چینی کرو, جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی. یہ نہیں, ان پہ نکتہ چینی نہ کرو, ان کی قدر کرو, ان کے لیے دعا مانگو, تو اللہ تعالیٰ جو ان کو دے گا وہ تم کو دے گا. تو اس طرح مہاجرین کی بات بھی ہو گئی کہ ہمیں انصار جیسے یوں ہو سکتا ہے, انصار تو تھے ہی آگے. تو یہ کام کے طریقے ہیں. اس کے لیے حضرت نے حیات الصحابہ لکھی ہے تاکہ امت کو کام کرنے کے طور طریقے, اس کی اہمیت یہ معلوم ہو جائے. لیکن لوگوں نے اس کو پسے پر ڈال دیا ہے. اس لیے کام میں رسمیت ہے, گہرائی نہیں ہے. ہاں, اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, جس طرح وقت لگتا ہے اس طرح ان چیزوں کے کام علم و ذکر کے ساتھ ہو. کہ کام جب ہضم ہوتا ہے تو جب یہ ہضم ہوگا کہ کام صحیح طریقے پر ہو. جی ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر آخرت کی فکر بھی پیدا ہو, عبادت کی کثرت ہو. جی ہاں, کہ کام کرنے کی وجہ سے اور دعوت میں لگنے کی وجہ سے عبادت زیادہ ہونے لگی. جیسے حضرت ابوبکر اسلام لائے تو اپنے گھر کے سامنے انہوں نے مصلی بنایا تھا. پڑھا نہیں پتا علم کہ اپنے گھر کے سامنے ایک نماز کی جگہ بنائی کہ بس آپ یہاں عبادت کریں گے. ہاں, تو دعوت سے عبادت کا مزاج بنتا ہے, اور اللہ نے عبادت کے لیے جنتوں انسان کو پیدا کیا, اور کس کام کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کا مزاج بنے, آخرت کی فکر بنے, یہ اس کام کی خاص چیز ہے. صحابہ کہتے تھے ہماری فکر آخرت کی فکر ہے. اللہ کرے ہم کو یہ چیز نصیب ہو جائے, اور اللہ سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ان بندوں کو دیا ہے ہم کو بھی دے, اور اپنے کام کا اپنے آپ کو پابند بنانا. جی ہاں, مشوروں سے, قربانیوں سے, جتنی بھی اللہ توفیق دے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي